اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی پانچ گانا نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے۔ اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا، اب تو اذان کا وقت ہو گیا۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا، اب اذان کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہے۔ ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے، جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی۔ تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو پانچ گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں، قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے۔ جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دوڑ کے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہو تو پھر ماں کی ممتا اتنی ہوتی ہے کہ اس کو 100 بار بھی روکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے، اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے آگ ہے، اور اگر میں اس کو نہ روک پائی تو سیدھا آگ میں چھلانگ لگائے گا۔ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، رسول اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 750 مرتبہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ یہ عنوان تشنا رہ گیا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو میں جو کہا گیا مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ آپ کی روحوں تک اترا ہوگا، اور اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا، اور ہم اپنے ماحول میں اپنی اولاد سے اگر پیار کرتے ہیں، حقیقی پیار ہمیں، تو پھر ان کو 5 گانا نماز کا عادی بنانا ہوگا اور ان کی پیشانیوں میں سجدے رکھنے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے، اس کے جتنے گناہ ہیں، دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا، ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا، میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا، اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا، سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی
اور اس پر کوئی بھی پتہ نہیں رہا، سارے گر گئے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی اولاد ملے گے۔ یہ ہے حضور کی نسبی اولاد، اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے۔ اور حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو پوری امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانوی اولاد ہے۔ آقا کریم ان کے روحانی باپ ہیں اور وہ حضور کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی پستی ہو، کوئی بلندی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی دیس ہو، کوئی جزیرہ ہو، آپ جہاں بھی پہنچیں گے تمہیں حضور علیہ السلام کے کلمے کی صدا ضرور آئے گی۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بقا اور حضور کے ذکر کا باقی رہنا، جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا۔ دشمن مٹ گیا رب کے وعدے کے مطابق، اور محبوب کا نام باقی رہا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کہے کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہے، آس بن وائل کے 4 بیٹے زندہ رہے، تو جو بات ہمارا رب کہے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کے 4 بیٹے مر جانے چاہیے تھے، لیکن وہ 4 زندہ رہے۔ تو پھر یہاں اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ 4 بیٹے آس بن وائل کے مسلمان ہو گئے، بیٹے اس کے تھے اور کلمے میرے رسول کے پڑھتے تھے۔ تو زمانے کو بتایا کہ ابتر کون ہے؟ تیرے بیٹے بھی جب میرا نام لے رہے ہیں، تیرے بیٹے بھی میرے قصیدے جب پڑھ رہے ہیں، تو بتا پھر ابتر کون ہوا؟ تیرا نام باقی نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے، اور اس دور میں بھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور اسی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اس طرح باقی جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے، ان کے سارے بیٹے، ساری اولادیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئی اور حضور علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئی۔ فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے، تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کے معذرت کی، اپنے دروازے کھول دیے، حضور کا استقبال کیا، اور پھر پوری کائنات پر حضور علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا غلبہ اس انداز میں اور اس صورت میں ہوا کہ ایک شخص بھی مکے کے اندر اب کافر موجود نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات ظاہریہ کے اندر ہی تمام کا تمام مکہ جو ہے وہ اہل ایمان سے بھر گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے جس کا بیان ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو اس صورت پر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں اتینا کے لفظ نہیں ہے، آتینا کے، یعنی اتینا اگر ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم نے آپ کو کوثر دیا، اور جو چیز دی جائے وہ واپس بھی لے لی جاتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ واپس نہ لی جائے، واپس لینا چاہے دینے والا تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ یہ ہے کسی چیز کا دینا، اور یہ اتینا نہیں آتینا ہے، تو اس کا معنی جو ہے عطا کرنا، یعنی یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے کوثر دیا، بلکہ کوثر دیا اس معنی میں ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ تو جو چیز دی جائے وہ قابل واپسی بھی ہوتی ہے، اور جو دے دی جائے تو اس فرق کو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ واپس نہیں لی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا، دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ عطا خاص ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ دوسرا لفظ ہے کوثر۔ کوثر ہر کثرت کو کہتے ہیں، الخیر الکثیر فی الدنیا والدین، دنیا اور دین کی
ہر کثرت کو کوثر کہتے ہیں، وخیرات الآخرہ، اور آخرت کی ہر بھلائی کو کوثر کہتے ہیں، یعنی کوثر کے دامن میں وسعت بہت ساری ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا، یعنی بہت ساری کثرتیں عطا فرمائیں۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور اس کے کئی معنی اور کئی اس کے مطالب بیان فرمائے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، وہ محبوب علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تو یہاں محبوب کو کہا کہ محبوب یہ دنیا کیا ہے، آپ کو تو جنت کی نہر عطا کر دی گئی ہے۔ جنت میں کل 4 نہریں ہیں، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم۔ تو یہ جو کوثر نہر ہے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس کے نیچے جو زمین ہے وہ موتیوں، ہیروں اور جواہرات کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈا ہے، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر گردنیں رکھنے والے جانور ہیں جو اس نہر کے اندر جو ہیں وہ تیرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور سے اس کوثر کا تذکرہ سنا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ خاص نہر اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی تہ میں کستوری بچھی ہوئی ہے، اس کے سونے اور چاندی کے کنارے ہیں، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر جانور ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور پھر تو جب انہیں دیکھیں گے تو لطف ہی آ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب ان کو کھاؤ گے تو لطف اور زیادہ آئے گا۔ وہ خاص نہر ہے جو کوثر کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور وہ میدان محشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس سے حضور علیہ السلام کے غلام پانی پئیں گے، اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہیں وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اور حضرت امام قرطبی نے الجامعہ لأحکام القرآن میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر چاروں صحابی تشریف فرما ہوں گے، اور جن کے سینے میں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی بغض ہوا اس کو کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ جس کو کوثر کا جام نصیب ہو گیا 50,000 سال کا دن ہے، جس نے ایک جام بھی پی لیا اس کو پورا دن یعنی 50,000 سال پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر کے پانی کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم تو سحری کا کھانا کھائیں تو 10-11 بجے جب دھوپ چمکتی ہے تو جتنا ٹھنڈا اور جتنا میٹھا پانی بھی پیا ہوا ہو تو اس کے بعد گلا خشک ہونے لگتا ہے، لیکن یہ کوثر کے پانی کا خاص جو ہے وہ اثر ہوگا کہ جس نے ایک جام پی لیا 50,000 سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اس کی یہ تاثیر ہوگی۔ تو قول ثانی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ ایک قول کہ وہ نہر ہے اور دوسرا ہے کہ حوض کوثر ہے۔ تیسرا قول جس کو مفسرین نے امام فخر الدین رازی نے بیان فرمایا، الکوثر اولادہ، وہ جو قول میں نے پہلے پیش کیا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، کہ انہوں نے اے محبوب آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیا ہے، جتنی کثرت کے ساتھ تیری اولاد ہوگی محبوب کسی کی ہوگی ہی نہیں۔ زمانے کے اوپر جس قدر تیری اولاد کا پھیلاؤ ہوگا اس قدر کسی اور کی اولاد نہیں ہوگی۔ چوتھا قول کوثر سے مراد جو بیان کیا گیا ہے
وہ ہے علماء امت ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء، یہ کوثر سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے جلیل القدر ہر دور میں علماء دیے، جنہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ پچھلے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صحابی اور ان کے علماء ایک وقت تک کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر دنیا داری ایسی آ گئی کہ بس انہوں نے ان کے پیغام کو جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیا، اور حتیٰ کہ ان کا پیغام اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر نئی کتاب کی اور نئے نبی کی ضرورت آئی، تو نئی کتاب آئی اور نیا نبی آیا اور شریعت لے کر کے آیا اور لوگوں کو اس نے پیغام حق دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ انہوں نے اس قدر محنت کی ہے اور اس قدر دین کا کام کیا ہے۔ اس طرح بزرگان دین اولیاء امت نے، آپ دیکھ لیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ دو دو چار چار امتی ہوں گے، اور بعض اکیلے ہی آ جائیں گے ان کے ساتھ امتی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو زندگی بھر ان کی بات کو لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن جو امتیوں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے، درجنوں میں ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں گا کہ جتنی امت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، کسی نبی کی، کسی پیغمبر اور کسی رسول کی اتنی امت نہیں ہے۔ یار ایک معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی وسعت دیکھیے۔ اس وقت 1 ارب 40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر آباد ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 1 ارب 40 کروڑ انسان، ہر چوتھا شخص اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہے، جبکہ یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ اس وقت ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں اور غیروں کے دستے نگر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر چوتھا شخص دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے۔ تو جب غلبہ آئے گا اور وہ دور آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اتنی طاقت اور غلبہ ملے گا کہ پوری کائنات کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر اسلام کا اتنا غلبہ ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ جدھر نظر اٹھائیں گے حضور کے سچے غلام ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو 14 صدیوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو حضور فرمایا میں کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں پر فخر فرماؤں گا۔ تو اس امت کے علماء نے، غزالی اور رازی جیسے لوگ، امام احمد بن حنبل جیسے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جیسے لوگوں نے آ کر کے اس دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ تو کوثر سے مراد جو ہے وہ علماء امت ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے، اور اتنے علماء کثرت کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ اس لیے علماء حضور کے دین کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کافروں نے کہا تھا بیٹا فوت ہو گیا تو اب یہ کام رک جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیا، یعنی ہم نے تیری امت کے لیے علماء کا انتخاب کیا، اور وہ علماء ایک ایک شخص اٹھے گا اور دین کے جھنڈے کو اٹھائے گا اور پوری دنیا کے اوپر دین کو غالب کر دے گا۔ تو یہ چوتھا قول ہے۔ پانچواں قول، الکوثر هو النبوہ، کوثر سے مراد نبوت ہے جو حضور علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ گو باقی نبیوں کو بھی یہ نبوت عطا فرمائی گئی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ باقیوں سے ممتاز ہے۔ باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ باقیوں سے ممتاز ہیں۔ اس پر ایک لمبی بحث ہے جو امام رازی نے فرمائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے درجات کا ذکر کیا ہے، پھر حضور کے مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ سب کو درجے دیے گئے ہیں، نبوت کے کمالات دیے گئے ہیں، لیکن جو نبوت حضور کو، جو کمالات حضور کو دیے گئے ہیں وہ حضور کو ہی دیے گئے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسروں پر فضیلت دی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے رب نے کلام کیا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے فضیلت اور بلندی پا گیا، اور اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور وہاں تک گئے اور وہ بلندیاں حضور کو نصیب ہوئیں جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جو حضور کو کمالات دیے گئے ہیں، حضور کو جو رفتیں دی گئی ہیں، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہاں سے نبوت مراد ہے، اور پھر حضور کو وہ جو کمالات دیے گئے ہیں نبوت کے، وہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ چھٹا قول جو امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں الکوثر هو القرآن، کوثر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کی فضیلت حصر اور شمار میں نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو خیر کثیر عطا فرمائی، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کو آپ شمار میں نہیں لا سکتے۔ باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن ان کے معجزات ان کے ساتھ ہی چلے گئے، جب وہ اس دنیا سے گئے تو معجزات بھی ساتھ لے گئے۔ اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ حضور 14 صدیاں بیت گئیں اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہوئے ہیں، لیکن حضور کا زندہ معجزہ آج بھی ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے، اور آج بھی ہم سر پہ اٹھا کے سینے پہ لگا کے اپنے پیغمبر کی صداقت کی گواہی دے سکتے ہیں۔ ساتواں قول حضرت امام رازی نے یہ بیان کیا الکوثر الاسلام، کوثر سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسلام سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسلام نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی خیر نہیں ملتا اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ آٹھواں قول الکوثر کثرت الاتباع والاشیاء، یہ وہی بات ہے جو علماء کے زمرے میں آپ کے گوش گزار کر دی کہ حضور کے ماننے والوں کی کثرت ہے، یعنی باقی لوگوں کو یہ کثرت نہیں دی گئی جو حضور کو دی گئی ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، یہ ان کی عمر تبلیغ ہے، ویسے ان کی زندگی زیادہ ہے لیکن عمر تبلیغ 950 سال ہے، لیکن صرف درجنوں لوگ اسلام لائے۔ حضور کی کل ظاہری حیات 63 برس ہے، 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا، باقی 23 سال حضور نے کام کیا ہے۔ ان 23 سالوں کے اندر پہلے جو 13 سال مکی ہیں انتہائی کٹھن حالات میں گزرے۔ مدینے میں چلے گئے تو پہلے جنگوں میں الجھا دیا گیا، اس کے بعد کچھ سال موقع ملا ہے، چلو آپ پورے 23 سال شمار کر لیں۔ تو ان 23 سالوں کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، حج کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی تعداد 1,44,000 تھی۔ یہ صرف 23 سال کا نتیجہ، جو گھروں میں ہے سارے حج پہ نہیں آئے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد جب حضور نے وصال کی ہے 6.5 لاکھ کے قریب تھی۔ صرف 23 سالوں کے اندر اس کٹھن حالات میں مکے کے لوگ کتنے سخت تھے اور عرب کے لوگ کتنے کٹھن تھے، اور وہ اپنے ان پچھلے عقائد پر کتنی سختی سے ڈٹے اور جمے ہوئے تھے، ان سے جو ہے وہ اسلام کی طرف ان کو لانا یہ کتنا جان جوکھوں کا کام تھا، اور یہ صرف 23 سال کے اندر ہوا۔ کوئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو یتیم پیدا کیا ہے، تو اس کی حکمتوں میں سے علماء نے یہ بیان کیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں خاندانی سپورٹ ہوئی اور مالی سپورٹ ہوئی تب یہ کام کر کے، یہ دیکھو پیدا ہوتے باپ بھی نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ماں انتقال کر گئی 6 سال کی عمر میں، پھر چچا نے